السلام علیکم، کیسے آپ سب؟ الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں۔ آج ہم بات کریں گے تیسرا چوتھا سوال۔ تیسرا سوال ہے کہاں سے کمایا، چوتھا ہے کہاں خرچ کیا۔ تو اب ہم آتے ہیں کہاں سے کمایا۔ تو اب ہم کو سوچنا چاہیے کہ ہم سے یہ حساب ہوئے گا تو ہم کو کیسا اپنی روزی کمانی چاہیے، حلال روزی، جس میں کسی کا دل نہ دکھا ہو، کسی کو دھوکہ نہ دیا ہو، کسی سے جھوٹ نہ بولا ہو۔ آج کل تو کیا نہیں ہو رہا، جھوٹ بھی بول رہے، دھوکہ بھی دے رہے، ملاوٹ بھی کر رہے، بھاجیوں میں کیمیکل بھی ڈال رہے، بھلے سب کی جانیں کتنی بیماریاں لگ رہی ہے اس کی وجہ سے، ساری چیزوں میں کیمیکل ڈال رہے، ہر چیز میں، ہر کوئی بس اس میں لگا ہوا ہے پیسہ آنا چاہیے، بھلے کسی کو بیماری لگ رہی، جان جا رہی، کچھ بھی ہو رہا ہے، بس پیسہ آنا چاہیے۔ مومن ایسا نہیں کرتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مومن دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں۔ انشاءاللہ ہم ایسا نہیں کریں گے۔ ہماری جو روزی ہے ہم صحیح طریقے سے اس کو کمائیں گے، حلال طریقے سے، جس میں کسی کی جان نہیں گئی ہو، کسی کو بیماری نہ لگے، دھوکہ نہیں دیں گے، جھوٹ نہیں بولیں گے، جتنا بچتا ہو۔ اب 10 روپے بچ جائے تو 10 ہی روپے بولیں گے، نہیں ہمیں کچھ نہیں بچ رہا، اس میں لے کے جاؤ، تو جھوٹ ہو گیا، تو دھوکہ ہو گیا۔ تو اس کے لیے ہے نا ہم کو بہت سوچنے کی ضرورت ہے۔ یہ سوچنا ہے ہم کو روزی کماتے ہوئے کہ ہم سے حساب ہوئے گا، تو صحیح روزی کمائیں گے، بھلے کم ہو، کم بھی رہے گی تو اللہ اس میں برکت دیں گے، اور سب سے بڑی بات ہمیں حساب نہیں دینا پڑے گا۔ صحیح طریقے سے کمائیں گے، حلال دیکھ کے، محنت کی روزی، جس میں کسی کا دل نہ دکھا ہو، کسی کو نقصان نہ ہوا ہو، ایک دم صحیح طریقے سے کمائیں گے انشاءاللہ۔ پھر کہاں لگایا، کہاں خرچ کیا، تو اس کو ہم صحیح جگہ پہ خرچ کریں گے، کیونکہ محنت کی روزی ہے، اتنی مشکل سے انسان کماتا ہے۔ بڈے بنا کے روزی کو حرام نہیں کریں گے، غلط جگہوں پہ لگا کے۔ شادی بیاہ بھی کر رہے تو کتنے لاکھ روپے شادیوں میں لگا رہے، سنت طریقے پہ کریں گے، ہلکا پھلکا کم خرچے میں کریں گے، کیونکہ کتنے پٹاخے پھوڑ دیتے، ویڈیو بنا لیتے، کیا کیا کر لیتے، وہ سارا پیسہ ضائع، ہلدی کی رسم کر لیتے، کیا کیا کر لیتے، بدعت کے کام کر لیتے، اس میں پیسہ بھی لگتا ہے، گناہ بھی ہے۔ تو ہمارے پیسے کو ہم صحیح طریقے سے استعمال کریں گے، صحیح جگہ لگائیں گے، جیسے ہمارا گھر کا خرچہ ہے ہمارے گھر والوں کے اوپر، اور صدقہ، خیرات، قربانی، زکوٰۃ، جو بھی اللہ کے بنائے ہوئے، مطلب جو ایک مسلمان کو کرنا چاہیے، ہم وہ کریں گے انشاءاللہ، تو ہمارا جواب دینا آسان ہو جائے گا۔ نہیں تو ہم یہ دونوں پانچوں سوال میں وہیں پھنسے پڑے رہیں گے۔ تو ہم کو صحیح طریقے سے کمانا ہے اور صحیح جگہ پہ لگانا ہے، ایک روپے کو سوچ سمجھ کے لگانا ہے، کیونکہ ہم کو ہمیشہ یہ سوچنا ہے کہ ہم کو یہ دونوں سوال کا جواب دینا پڑے گا۔ تو اس لیے انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ اپنی صحیح سے کمائیں، بھلے کم کمائیں، حلال ہو، اور صحیح جگہ پہ لگائیں ہمارا پیسہ۔ ایسا نہیں کہ اسلام میں کچھ منع، میں بار بار یہ بات بولتی ہوں کہ کھانا پینا گھومنا ہر چیز کرو، اللہ نے دیا ہے تو، کیونکہ پیسہ اگر ہے تو وہ دکھنا بھی چاہیے، تو خرچہ بھی کرنا، ایسا نہیں بخیل بننا ہے، شیطان کی رسی پکڑنی ہے، نہیں، اپنے بچوں پہ، اپنے گھر والوں پہ، اور اپنے ماں باپ پہ، اپنے بہن بھائیوں پہ، اپنے رشتہ داروں کی دعوتیں کرو، ان کو بلاؤ، صحیح طریقے سے استعمال کرو، گھومو، اچھا کھاؤ، اچھا پہنو، بس یہ ہے کہ اسلام کے دائرے میں رہ کے ہر چیز کرنی ہے ہم کو، باقی مومن آزاد نہیں ہے، یہ سوچنا ہے۔ ہر چیز کرنے کے بعد بھی ہم کو اپنے اسلام کو نہیں بھولنا ہے، اسلام کے طریقے پہ چلنا ہے، اسلام میں جو لکھا ہے تو ویسا ہم کو چلنا ہے، بھولنا نہیں آخرت کو ہمیشہ دماغ میں رکھنا ہے، سوچنا ہے، فکر کرنی، اور اس کے ساتھ ساتھ میں نمازوں کی پابندی کرنی ہے انشاءاللہ۔ میرے لیے بھی دعا کرنا، اللہ تعالیٰ میری صحت اچھی رکھے اور دین کا کام لیتا رہے آخری سانس تک۔
میں آپ سب کے لیے دعا کروں گی انشاءاللہ۔ آپ سب کو بھی اللہ تعالیٰ جو بھی پریشانی ہے اللہ تعالیٰ وہ دور کرے اور سب کو صحیح نمازی بنا دے، صحیح تقوی پرہیزگار بنا دے انشاءاللہ، اور ہماری آخرت بن جائے، ہماری قبر اللہ بنا دے اور ہم سے راضی ہو جائے، ہم سب سے راضی ہے، پوری امت مسلمان سے اللہ راضی ہو جائے، کیونکہ جنت چھوٹی نہیں ہے اور اللہ بھی رحیم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سب کو جنت کا مستحق بنا دے، اللہ تعالیٰ جنت فردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ درجہ ہم سب کو نصیب کر دے، آمین ثم آمین۔ دعاؤں میں یاد رکھنا۔ کل 5واں سوال کا کل بتاتی ہوں، ٹھیک ہے؟ اللہ حافظ۔